اللہم صلی علی سیدنا محمد. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقیناً وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاکیزہ اور پاک صاف کر لیا، اور وہ نامراد ہوگا جس نے اسے مٹی میں ملا دیا. یہ سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 ہیں، اور یہ بڑی اہم آیات ہیں جو ہمیں اس طرح متوجہ کر رہی ہیں کہ انسان بالخصوص مسلمان اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے. پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی ہوتی ہے، دوسرا روحانی اور دل کی ہوتی ہے. جسمانی پاکیزگی تو یہ ہے کہ آدمی کے جسم پہ کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی نہ ہو، جسم پہ ناپاک کپڑا نہ ہو، غسل فرض ہو جائے آدمی غسل کر لے، وضو فرض ہو جائے وضو کر لے. یہ ظاہری جسم کی پاکیزگی ہے. دوسرا روح اور دل کی پاکیزگی ہے. وہ یہ ہے کہ روح اور دل میں وہ خیالات نہ ہوں جن سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے. انہی برے خیالات کو بد اخلاقیاں کہتے ہیں. ایسی بد اخلاقیاں بہت سی ہیں، یہ انسان میں ہوتی ہیں اکثر یا آ جاتی ہیں. تو کیسے آتی ہیں؟ نمبر ایک تو انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، برے خیالات ڈالتا رہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اس سے پچھلی آیات میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل ایسا بنایا ہے اس میں برا خیال بھی آتا ہے، اچھا خیال بھی آتا ہے. اچھا خیال اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے آتا ہے، نیک لوگوں کی طرف سے آتا ہے، اور برا خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے، نفس کی طرف سے آتا ہے. نمبر 2، برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دل میں برے خیالات آتے ہیں. جب برے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں پھر وہ بری عادتیں بن جاتی ہیں. بری عادتیں بن جاتی ہیں تو پھر ان بری عادتوں سے خود کو نکلنا ضروری ہوتا ہے. ایک تو پہچاننا ضروری ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی بری عادتیں ہیں، اور نمبر 2 کون کون سی بد اخلاقیاں ہیں. پھر ان کو پہچان کر ان کو دل سے نکالنا ضروری ہے. اپنی زندگی سے بری عادات کو نکالنا ضروری ہے. تو پہلے اس بات کا یقین کرنا ضروری ہے کہ ہمارے اندر بری عادتیں آ سکتی ہیں یا ہوتی ہیں. اس لیے کہ صرف پاکیزہ ذات بالکل صرف 3 ہستیاں ہیں. اللہ کی ذات ہے، انبیاء علیہ السلام ہیں، اور فرشتے ہیں. ان کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خامی نہیں ہوتی. ان میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوتی ہیں، کوئی برائی نہیں ہوتی. فرشتوں کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے بالکل اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. باقی انسان ہے وہ اچھے اعمال بھی کرتا ہے، برے اعمال بھی کرتا ہے. اس میں اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں، بری عادتیں بھی ہوتی ہیں. اچھے ماحول میں بیٹھتا ہے، رحمانی ماحول میں اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اچھے کام کرتا ہے، اچھی عادتیں آتی ہیں اس کے اندر. جب وہ برے ماحول میں بیٹھتا ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، بری چیزیں سوچتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، بری عادتیں بن جاتی ہیں. تو ان کو دل سے، زندگی سے نکالنا ضروری ہے. جیسے جسمانی بیماریاں انسان کو پریشان کرتی ہیں، کوئی جسمانی بیماری ہو، آنکھ کا درد ہے، سر کا درد، معدے کا درد، ہاتھ پاؤں کا درد ہے، بد ہضمی ہے، جو بھی معمولی سے معمولی بیماری ہوگی، حتیٰ کہ چھوٹا سا ایک کانٹا یا پھانس جسے ہم کہتے ہیں اگر وہ لگ جائے انگلی میں، جب تک انسان نکالتا نہیں اسے سکون نہیں آتا، وہ پریشان کرتا رہتا ہے. معمولی ذرہ اگر آنکھ کے اندر چلا جائے، جب تک انسان اس کو نکال نہیں لیتا، بال کو نہیں نکال دیتا آنکھ کے اندر سے، اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا. یہی مثال بری عادات کی ہے کہ انسان زندگی میں جو پریشان رہتا ہے اس کی بڑی وجہ بد اخلاقیاں اور بری عادات ہوتی ہیں. تو ان کو پہچاننا ضروری ہے. اس سے خود احتسابی کا عمل کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ ذہن بنایا تھا کہ تم اوروں کے عیوب دیکھنے کے بجائے، اوروں کی خامیاں دیکھنے کے بجائے اپنے عیوب، اپنی خامیاں، اپنی کمزوریاں تلاش کریں. اب وہ آدمی کیسے نظر آئیں گی؟ 2-3 طریقے سے نظر آتی ہیں. نمبر 1، علم شریعت حاصل کرنے سے، کہ آدمی جب اللہ کلام سمجھ کے پڑھتا ہے، نبی پاک کی حدیث سمجھ کر پڑھتا ہے، تو جو اعمال و اخلاق سے متعلق ہیں، پھر ان کو سوچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. تو اس سے بھی انسان کو اپنی خامیاں نظر آتی ہیں. نمبر 2، ہمیں دوسرے لوگ متوجہ کرتے ہیں
خصوصاً وہ لوگ جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، تو وہ جہاں جھوٹی برائیاں بیان سچی برائیاں بیان کرتے ہیں وہ کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ عیب ہے، لیکن اکثر آدمی ان کی باتیں نظر انداز کر دیتا ہے کہ تو میرا مخالف ہے، مجھ سے اختلاف رکھتا ہے، اس نے میری برائی بیان کرنی ہے، اس کی بات پر غور نہیں کرتا کہ جو بات کہہ رہا ہے کہ شاید سچی بات کہہ رہا ہو۔ ہمارے اکابرین میں اور صحابہ کرام میں یہ بات تھی کہ وہ دوسرے جو ان کے بارے میں خامیاں بیان کرتے تھے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ عیب ہے، اسے وہ غور سے دیکھتے تھے، اور جب انہیں نظر آتا کہ واقعی یہ بات تو سچی ہے، پھر اس خامی کو تسلیم کرتے تھے اور اسے درست کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس فرمایا کہ نکاح کے موقع پر لوگ مہر کی بڑی مقدار مقرر کر لیتے ہیں کہ لکھو جی اتنے 1000 درہم، اتنے 1000 دینار لکھو جی، لیکن بعد میں لوگ دیتے نہیں ہیں، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی مہر مقرر کر لے نکاح کے موقع پہ، وہ اس کے ذمہ بیوی کا قرض ہوتا ہے اور وہ شرعی لحاظ سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، رسمی فرضی چیز نہیں ہوتی کہ کاغذ پہ لکھ دیا، کس نے دینا ہے کس نے لینا ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت کہتی ہے وہ دینا ضروری ہے، اور بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ جو آدمی مہر مقرر کرے اور اس کے دینے کی شروع سے نیت ہی نہ ہو کہ میں ادا نہیں کروں گا، کس نے دینا ہے کس نے لینا ہے، لوگ لکھواتے ہیں رسمی کارروائی ہے، لکھ دو جی، ہم بھی لکھوا لیتے ہیں، تو اگر کسی کی شروع سے دینے کی نیت نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ زاننے کی حیثیت سے پیش ہوگا، یہ حدیث ہے۔ جنہوں نے اب تک ادا نہ کی وہ ادا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس فرمایا کہ لوگ بڑی مقدار مقرر کر لیتے ہیں پھر ادا نہیں کر سکتے، ہر آدمی گنجائش نہیں ہوتی ادا کرنے کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہ میں فیصلہ کر دوں کہ اتنی مقدار جو ہے مہر کی وہ آدمی مقرر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی مقرر کرے گا اسے سزا ملے گی، تاکہ لوگ کم مقدار مقرر کریں پھر اسے ادا کر سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا، اور سوچنے کے بعد صحابہ کرام مسجد میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر اعلان فرمایا۔ اس مجمع میں مرد حضرات بھی تھے، مسلمان خواتین بھی تھی، تو شاہی فرمان جاری ہو گیا کہ آئندہ کوئی شخص بھی اتنی مقدار زیادہ مہر مقرر نہ کرے، جو کرے گا اسے سزا ملے گی۔ تو یہ فیصلہ سب نے سن لیا، اور فیصلہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، ایک قریشی خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ لیا، کہا امیر المومنین آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، کس کے خلاف فیصلہ ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ یہ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اے مردو اگر تم نکاح کے موقع پر کسی عورت کو مال کا ڈھیر بھی دے دو تو واپس نہ لو۔ تو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں مال کا ڈھیر بھی دے سکتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ مقدار نہیں دے سکتے۔ تو حضرت اللہ عنہ نے یہ بات سنی، حافظ تو تھے وہ، لیکن ذہن پہلے اس طرف نہیں گیا تھا۔ ایک قریشی عورت نے، عام عورت نے متوجہ کیا، کسی بڑے صحابی نے بھی نہیں، عام عورت نے متوجہ کیا، فوراً وہیں سے واپس آئے، لوگوں کو بلایا اور دوبارہ ممبر بیٹھ کے فرمایا کہ بھائی میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ایک عورت نے مجھے متوجہ کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور آئندہ میری طرف سے کوئی خاص مقدار تو متعین نہیں ہے، البتہ میں یہ تاکید کرتا ہوں کہ ہر آدمی اتنا مقرر کرے مہر جتنا بعد میں ادا کر سکے۔ دیکھیں امیر المومنین خلیفہ دوم، ایک عورت نے متوجہ کیا، فوراً واپس آ گئے اور رجوع کر لیا اس سے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو کہتے ہیں بس جو میں بات کہہ دیتا ہوں میں واپس نہیں لیتا، میں وہ ٹھیک ہے پھر بھی ٹھیک ہے، صحیح غلط ہے پھر بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اللہ کے انبیاء صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جہالت کی بات ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ اگر آدمی ایک بات کہہ دے اور بعد میں سمجھ آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آدمی واپس لے لے اسے اور رجوع کر لے اس سے، یہ سمجھداری ہے۔ خود احتسابی کا تقاضا یہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام جو صحابہ کرام بنے وہ ایسے ہی بنے کہ پہلے تو وہ صحابہ کرام نہیں تھے، وہ لوگ شراب پیتے تھے، بیٹیوں نے دفن کر دیا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بدکاری کرتے تھے، جنگیں لڑتے تھے معمولی بات پہ، لیکن حضور کے پاس بیٹھے جو آپ بتاتے گئے کہ یہ کام غلط ہے، یہ بات غلط ہے، وہ چھوڑتے چلے گئے، اچھائیاں اپناتے چلے گئے، برائیاں چھوڑتے چلے گئے، اس طرح وہ لوگ صحابہ کرام بن گئے۔ تو اس لیے ہمیں بھی خود احتسابی کی بڑی ضرورت ہے، اور کس چیز کا احتساب کریں؟ نمبر 1 اپنے فرائض کا،
کہ جو اللہ کی طرف سے ہم پہ فرائض عائد ہیں کہ ہم وہ پورے ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثلا نماز کو لے لیں، اب بہت بڑی تعداد نمازیوں کی ایسی ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتی، گرمی کے موسم میں اس لیے کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، سردی کے موسم میں اس لیے نہیں پڑھتی کہ گرم بستر گرم ہوتا ہے، کیسے چھوڑ کے آئیں، خصوصاً نوجوان وہ ادا نہیں کرتے۔ اس کا احتساب کرنا ضروری ہے، کسی کی زندگی میں اگر یہ کمی ہے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ اب کوئی آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میں نماز کیا شریعت کے مطابق پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق، تو نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ جیسے تو نے میری حفاظت کی، میرا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کا خیال رکھے۔ اور جب آدمی نماز غلط طریقے سے پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ نماز اس کے بد دعا کرتی ہے، جیسے تو نے مجھے خراب کیا اللہ تجھے اسی طرح خراب کرے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ نماز ہماری وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اس میں خشوع، خضوع، توجہ، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات پورے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ ہیں پھر تو خوشی کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس نماز میں ہمیں پتہ ہی نہیں فرض چیزیں کون کون سی ہیں، واجب کون سی ہیں، سنت چیزیں کون سی ہیں، نفل کون سے ہیں، تو پھر ہم صحیح کہ نماز کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ سالن میں، پلاؤ میں کون کون سی چیزیں ڈلتی ہیں، کتنی ڈلتی ہیں، مقدار کیا ہے ان کی، تو کیا وہ پلاؤ پکا سکتا ہے؟ ایک آدمی کو نسخے کے اجزاء ہی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کون کون اجزاء ڈلتے ہیں، مقدار کیا ہے، تو نسخہ کیسے ہی تیار کر سکتا ہے؟ وہ صحیح تیار نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے معلوم ہوگا، پریکٹس کرے گا، پھر جا کے نسخہ صحیح تیار کرے گا۔ یہی مثال نماز کی ہے، اس کو ہم دیکھیں۔ دوسری احتساب کی چیز یہ ہے، اور تیسری جو احتساب کی چیز ہے وہ انسان کے اپنے اخلاق ہیں، انسان ان کا احتساب کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بات فرماتے تھے، آپ کا جو مزاج تھا اور دین کا مزاج جو ہے وہ کیا ہے، اور میرا مزاج کیسا ہے، وہ قرآن و سنت کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں۔ 100% مطابق ہونا تو بہت مشکل ہے، وہ تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا بھی 100% مطابق ہے۔ اللہ کے ولی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ صحابی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جی میرے سارے اخلاق قرآن کے مطابق ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی بالکل 100% شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ باقی ہم کوشش کے مکلف ہیں، اس کا ہمیں حکم ہے کہ ہم دیکھیں اور دیکھ کے اپنے اخلاق ویسے بنانے کی کوشش کریں۔ مثلا ہم صبر دیکھیں، ہمارے اندر صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ہمارے مزاج کے خلاف بات کہے یا مزاج کے خلاف کام کرے تو کیا اس وقت ہم طیش اور غصے میں آ کے اول فول بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بات کو پی جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں؟ یہ صبر ہے یا نہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو بد اخلاقی دل میں ہے، بے صبری ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہم شکر دیکھیں، ہمارے اندر شکر بھی ہے یا نہیں۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو سوچے جو اس کے پاس ہیں، پھر ان پہ الحمدللہ کہے کہ اللہ آپ نے مجھے جسم عطا فرمایا، آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، ہاتھ پاؤں عطا فرمائے، جسمانی نظام سارا چل رہا ہے، زندگی عطا فرمائی، بیوی بچے عطا فرمائے، کا ذریعہ آمدن عطا فرما دیا، اپنا گھر عطا فرما دیا، میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، زمین پہ چلتا ہوں، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ کیا ان سب چیزوں کو ہم سوچتے ہیں اور سوچ کے اللہ کا زبان شکر ادا کرتے ہیں اور عمل سے شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی کوئی بھی نعمت انسان اپنے مرضی سے، اپنے اختیار سے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، اس کا احتساب کرنا ضروری ہے۔ یہ شکر اتنی پیاری صفت ہے کہ بندے کے دل میں سکون پیدا کر دیتی ہے۔ اکثر آدمی پریشان رہتا ہے کہ فلاں کے پاس فلاں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، اس کے پاس یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، اس کے پاس ایسی ہے میرے پاس ویسی نہیں ہے، سوچتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ کاروبار تو ہے، چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، مکان تو ہے، پرانا ہے، نیا نہیں ہے، اس محلے میں وہاں فلاں جگہ نہیں ہے، مکان ہے، کوٹھی نہیں ہے، گاڑی چھوٹی ہے، بڑی نہیں ہے، سواری چھوٹی ہے، اعلیٰ نہیں ہے، سوچتا رہتا ہے، انسان پریشان رہتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کے نعمت شکر ادا کرتا ہے پھر انسان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے، پھر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر دیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح زبان کا استعمال دیکھنا ضروری ہے کہ میری زبان صبح سے شام تک وہ غلط استعمال ہوتی ہے، صحیح استعمال ہوتی ہے، اس سے میں جھوٹ تو نہیں بولتا، کسی کی چغلی غیبت تو نہیں کرتا، کسی کے دل آزاری تو نہیں کرتا میں، اس کا احتساب کرنا بھی ضروری ہے۔
صحابہ کرام اس کا احتساب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جو مسلمان جائیں گے ان میں سے اکثریت ان مسلمانوں کی ہوگی جو اپنی زبان میں جہنم میں جائیں گے، اپنی زبان کی وجہ سے۔ نمازی پڑھتے ہوں گے، تسبیح بھی کرتے ہوں گے، تلاوت بھی کرتے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کرتے ہوں گے، لیکن زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس لیے ارشاد فرمایا، زبان پکڑی، فرمایا کہ حاذ الذی اوردنی الموارد، یہ زبان ہے، اس نے مجھے مشکل حالات میں مبتلا کیا، پریشانی میں مبتلا کیا۔ اور وہ حقیقت ہے یہ کہ اکثر پریشانیاں انسان پہ جو آتی ہیں رشتہ داروں کی وجہ سے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مگر یہ بات نہیں کہنی ہوتی، آدمی کہہ دیتا ہے غصے میں آگے، یہ مختصر ایک بات کہنی ہوتی ہے، آدمی 3 کہہ دیتا ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کی خود احتسابی بھی ضروری ہے، زبان کی خود احتسابی، صبر، شکر، اور اسی طرح قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان رزق کے حلال کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے ہر آدمی محنت کوشش تو کرتا ہی ہے، تو محنت کوشش کے بعد جو کچھ اللہ اسے عطا فرماتے ہیں اس پہ راضی اور خوش بھی ہے یا نہیں، اس سے قناعت کہتے ہیں، ایک صفت ہے یہ، اس پہ راضی رہنا یہ بھی ضروری ہے، اسے رضا بالقضاء بھی کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح دوسرے بندے جو ہم سے منسلک ہیں، ہمارا تعلق ان سے ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے ہمارے ذمہ کیا حقوق ہیں، وہ ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ حقوق کون کون سے ہیں، وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے، صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، غلط طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس کی تعلیم و تربیت ضروری ہے، عصری تعلیم بھی ضروری ہے اور دینی تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے۔ دینی تعلیم و تربیت میں کیا چیز شامل ہے؟ ان کو اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کا عادی بنانا، نماز کا عادی بنانا، قرآن کریم انہیں پڑھا دینا، جو دین کا کم از کم فرض علم ہے اپنے بیٹا بیٹی کو سکھانا، بیوی کو سکھانا، یہ بھی والد اور شوہر کی ذمہ داری ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ بچپن سے ہی سکھانا ضروری ہے، بچپن سیکھنے کی عمر ہے، اور جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ سیکھتا ہے اور نہ اس کا اکثر موقع ہوتا ہے سیکھنے کا۔ یہ فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں ہی نہیں کر رہے۔ اگر یہ ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کو کی پیدائش کے بعد ہم نے چھوڑ دیا اسے، اور اس میں گندی عادتیں آ رہی ہیں، گندے اخلاق آ رہے ہیں، اور سب سے پہلے بڑا ہونے کے بعد والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ اکثر اولاد اسی وجہ سے والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت والدین نے بچپن میں نہیں کی ہوتی، ان کے اخلاق اچھے نہیں بنانے کی کوشش کی ہوتی، اور کوئی چیز خود تو پیدا ہوتی نہیں ہے، زمین پہ بھی خود بخود جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ خاردہ جھڑیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں اچھی فصلیں، اچھے باغات، نباتات تو محنت کرنے سے اور پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا احتساب کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، میں درود شریف پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نمازی پڑھتا ہوں، پتہ نہیں اولاد کیوں نافرمان ہے۔ وہ تو عبادت کرتے ہیں، آپ اس کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اگر آپ نے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کی، ایسے حلقوں میں نہیں لے گئے اولاد کو جہاں اخلاق کی بات ہوتی ہے، تعلیم و تربیت کے آداب کی بات ہوتی ہے، تو آپ اولاد کو یہ چیز سکھائی نہیں رہے۔ عصری تعلیم دلا رہے ہیں، تعلیم مل جائے گی۔ آپ انہیں نمازی بنا رہے ہیں، نمازی بن جائیں گے وہ۔ آپ تسبیح کرنا سکھائیں، تسبیح کرنا سیکھیں گے۔ اخلاق سکھائیں گے تو اخلاق سیکھیں گے، آداب سکھائیں گے تو سیکھیں گے، نہیں سکھائیں گے وہ نہیں سیکھیں گے، بے ادب بنیں گے۔ تو اس کا احتساب کرنا بھی ضروری ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک والد اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آئے کہ جی میں بہت پریشان ہوں، بیٹے نے مجھے بہت پریشان کیے ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کو لے کر آئیں، بلا کر لائے، پوچھا بھی آپ نے والد صاحب کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے، کیوں ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے تعلیم نہیں دلائی، ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو بالکل دین سے ناواقف ہے، اس نے اچھی میں تعلیم و تربیت ہی نہیں کی، میرے اندر گندی عادتیں والدین سے ہی آئی ہیں، تو اب میں کیسے ان کے حقوق کا خیال کروں؟ بچپن سے مجھے یہ اچھی تعلیم و تربیت دیتے، مجھے صحیح معنی میں انسان بناتے، تو میں صحیح معنی میں انسان بنتا، ان کے حقوق کو مجھے کوئی پہچان ہوتی، میں حقوق ادا کرتا۔ اب مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، بتائیں میں اب کیسے حقوق ادا کروں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی اپنا دشمن تو اولاد کو تم نے خود ہی بنایا ہوا ہے، اچھے آداب نہیں سکھائے، اخلاق نہیں سکھائے، تو اس کی مثال ایسی جیسے کہ آدمی گلاس سامنے رکھا ہو خالی،
اور یہ سوچ کے کہ میں جیسے گلاس منہ سے لگاؤں گا اس میں شہد آنا شروع ہو جائے گا، تو کیا اس میں شہد آئے گا؟ اس میں شہد ڈالا ہی نہیں آئے کیسے؟ اس میں پانی نہیں ڈالا، پانی کیسے آئے گا؟ اگر ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ جی میں گلاس میں بس ابھی شہد پی لوں گا، ڈالا نہیں ہے اس میں، خوش فہمی میں مبتلا ہے وہ. تو یہی مثال اولاد کی ہے. اس لیے اس کا احتساب کرنا بھی ضروری ہے. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ہی اس انسان کی عادتیں بھی اور اخلاقی بڑے ہوتے ہیں. اچھی عادتیں ہوں تو وہ بڑی ہوتی ہیں، اچھے اخلاق ہوں تو وہ بڑے جوان ہوتے ہیں، بد اخلاقی ہوں تو وہ جوان ہو جاتی ہیں. اس کا بھی ہمیں احتساب کرنا ضروری ہے. اسی طرح اور لوگوں کے جو ہمارے مالی حقوق ہوتے ہیں تو وہ کتنا ہم ادا کر رہے ہیں، اس کا بھی احتساب کرنا ضروری ہے. اکثر آدمی اس کا احتساب بھی نہیں کرتا. اپنے بہن بھائیوں کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے بہت سے ذمہ ہوتے ہیں، مثلاً قرض لیے ہوا ہوتا ہے، واپس ہی نہیں کرتا. اور یہ مسلمانوں میں، بلکہ ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی صاحب فرماتے تھے کہ عالم اسلام میں بددیانتی انتہا درجے کی ہے. اور مسلمان اکثر یہ سمجھتے ہیں بس نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت کا نام نیکی ہے. معاملات کی صفائی تو انہوں نے اسلام سے باہر سمجھی ہوئی ہے. اور اچھے خاصے نمازی لوگ بھی اس کا خیال نہیں کرتے. کسی کا قرض دینا دے دیں گے بھائی، کوئی شرٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوئی دے دیں گے. اپنے اخراجات سارے پورے کرتے رہتے ہیں. اس بیچارے نے غلطی سے قرض دے دیا ہوتا ہے، وہ سالہ سال پیچھے پھرتا رہتا ہے کہ جی دے دیں جی، دے دیں جی. بے بندہ ڈرتا بھی رہتا ہے کہ جی مانگوں تو تعلق نہ ٹوٹ جائے، دوستی نہ ختم ہو جائے، رشتہ داری نہ ختم ہو جائے. لیکن اس نے دینا ہوتا ہے وہ دیتا ہی نہیں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں دیکھا کہ شروع میں صحابہ کرام میں، لوگوں میں، معاشرے میں یہ بھی غلطی تھی، قرض لے کے آپس میں دیا کرتے تھے. پھر آپ نے اس کے لیے بڑے سخت احتساب فرمایا. جب بھی کوئی جنازہ آتا تھا، میت آتی تھی، تو آپ پوچھتے تھے کہ بھائی اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ بتاتے کہ یا رسول اللہ قرض نہیں ہے. آپ نماز پڑھا دیتے تھے. اگر بتاتے کہ یا رسول اللہ اس کے ذمہ قرض ہے، تو دوسرا سوال آپ یہ پوچھتے تھے کیا اس نے ادائیگی کو سامان چھوڑا ہے پیچھے، کوئی درہم دینار سامان چھوڑ کے گیا ہے جس سے قرض ادا ہو سکے؟ بتاتے کہ یا رسول اللہ چھوڑ کے گیا ہے، نماز پڑھا دیتے تھے آپ. اور کہتے چھوڑ کے نہیں گیا، پھر آپ جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے. صحابہ فرماتے کہ آپ پڑھاؤ، پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا. اپنے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے تھے، میں نے پڑھاتا ہی نہیں. اتنی سخت تنبیہ فرمائی آپ نے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، کہ شہید کا اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج فرض تھا نہیں کیا، زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کی، اللہ معاف کر دے گا. الا الدین، سوائے قرض کے. شہید کا یہ گناہ بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر اس نے کس سے قرض لیا تھا اور نیت تھی میں ادا کروں گا ہی نہیں، بٹلاتا اور ٹرخاتا رہوں گا ایسے بندے کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. شہید کو بھی، جس نے جان قربان کر دی اللہ کے نام پہ. تو اس کا احتساب کرنا بھی ضروری ہے. اب یہ ساری باتیں جو شریعت ہمیں بتاتی ہے یہ ہماری خیر خواہی کے لیے ہیں. اگر ہم ان چیزوں پہ ہر آدمی عمل کرنا شروع کرے گا، اپنے خود احتسابی کرے گا، غلطیاں تلاش کرے گا، ان کی تلافی کرنے کی کوشش کرے گا، تو معاشرے میں صحیح معنی حقیقی مسلمان ہم تیار ہوں گے. پھر آگے ہم سے جو اولاد ہوگی یا قریب کے لوگ ہوں گے، ان کو اس نیکی سے رواج ملے گا. چراغ سے چراغ جلتا ہے. اگر آدمی ان عادتوں کو لے کے ایسے پھرتا رہے، قرض وقت پہ وہ ادا نہیں کرتا، چگلی زبان سے وہ کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، نماز اس کی پوری نہیں ہے، معاملات اس کے صحیح نہیں ہیں، بیوی سے تعلقات اس کے درست نہیں، ماں باپ سے تعلقات اس کے اچھے نہیں ہیں، اولاد سے تعلقات اس کے اچھے نہیں ہیں، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے تعلقات اس کے اچھے نہیں ہیں، لوگوں کی دل آزاری کرتا رہتا ہے آدمی. تو یہ جتنی یہ بری عادتیں انسان اٹھا کے پھرتا رہے گا، بیماریاں اٹھا کے پھر رہا ہے، اتنی وہ خود پریشانی میں مبتلا ہوگا اور ان پریشانی کا باعث بنے گا. اس لیے خود احتسابی کرنا ضروری ہے. جو آدمی اپنا احتساب کرتا رہتا ہے، اپنی غلطیاں دیکھتا رہتا ہے، تو پھر اس سے غلطیاں ختم کرنے کی توفیق ہوتی ہے. اور جو نہیں دیکھتا اسے توفیق نہیں ہوتی. جیسے ہمارے معاشرے میں سمجھدار لوگ تو ہر سال ہم ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں کہ یہ میرے ٹیسٹ کریں، دیکھیں گردے صحیح ہیں اور کولیسٹرول تو نہیں بڑھ رہا، یورک ایسڈ تو نہیں بڑھ رہا، سب چیزیں ٹھیک ہیں. تو اکثر ایسا آدمی بیماری سے بچا رہتا ہے. اور جو آدمی ٹیسٹ نہیں کراتا کہ جی اگر میں ٹیسٹ کراؤں گا تو شوگر نکل آئے گا، میں تو نہیں کراتا، نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ جب شوگر اس کی بہت ہائی ہو جائے گی کہ ٹیسٹ کرائے گا، پھر بیماری اس کی بہت بڑھ چکی ہوگی، اس کا علاج بھی ناممکن ہو جائے گا. تو اس لیے ایک تو خود اپنی غلطیوں کا احتساب کرنا ضروری ہے، خود بیٹھ کے سوچنا، دیکھنا. یہ لوگ جو کسی کے بارے میں غلطی بتائیں گے فلاں میں یہ غلطی کامی ہے، اس کو سوچنا ضروری ہے. پھر جو غلطیاں سامنے ایسی آئیں ان کو زندگی سے نکالنا ضروری ہے.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا تھا، اور صحابہ کرام خود احتسابی کرتے تھے، ہمارے جو اکابرین تھے وہ بھی کرتے تھے خود احتسابی۔ میں آخری واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی تھے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ گئے۔ اس وقت وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث تھے، اور یہ بڑا سبق آموز اور عبرت آموز واقعہ ہے، بہت بڑا یہ۔ تو حضرت کے پاس گئے، حضرت جی مجھے بیعت فرما لیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کو بیعت نہیں فرماتے تھے کہ رسمی تو جو بھی آگے جی بیعت کریں، کلمہ پڑھیں، بس آپ میرے مرید میں پیر ہوں، ایسے نہیں فرماتے تھے۔ وہ اس کو بیعت کرتے تھے جس کے بارے میں دیکھتے سچی طلب اس کے اندر ہے، اور جو میں اسے ہدایات دوں عمل کرے گا، یہ ویسے وقت پاس نہیں کرے گا۔ تو مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں میں تھانہ بھون گیا، حضرت سے کہ مجھے بیعت فرما لیں۔ تو حضرت نے چیک کرنے کے لیے فرمایا کہ مفتی حسن صاحب آپ تو دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث ہیں، مفتی ہیں، آپ کو بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو حضرت نے چیک کرنے کے لیے یہ فرمایا، اور وہ خاموش ہو گئے، شرم و حیا کی وجہ سے مزید بات نہ کر سکے۔ اللہ والوں میں بڑوں کا ادب احترام شرم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بھی کیسے بات کریں، حضرت انکار فرما دیا۔ واپس دیوبند آ گئے، اور پھر سوچنے لگے کہ اوہو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے موقع ضائع کر دیا، اتنی دور گیا بھی اور بیعت بھی نہیں ہو کے آیا۔ اچھا اب دوبارہ جاؤں گا پھر بیعت لازمی ہو کے آؤں گا۔ پھر دوبارہ ایک مرتبہ تھانہ بھون گئے، اور وہاں جا کے حضرت سے کہا حضرت مجھے بیعت فرما لیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ تو استاد الحدیث ہیں دارالعلوم دیوبند کے، آپ کو بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر وہ روب طاری ہوا، پھر خاموش ہو گئے، بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر واپس آ گئے، اور پھر کہنے کہ حسن تو نے ایک اور موقع ضائع کر دیا، پھر بیعت نہیں کی۔ اچھا اب جاؤں گا نا، لازمی بیعت ہو کے آؤں گا۔ تو پھر تیسری مرتبہ گئے تھانہ بھون، اور پھر حضرت جی مجھے بیعت فرما لیں۔ تو حضرت میں مفتی صاحب آپ کو بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو ماشاءاللہ استاد الحدیث ہیں، عالم ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے رکھے نہیں حضرت، آج تو میں بیعت ہو کے جاؤں گا، میں بیعت کرنے آیا ہوں آج تو۔ پھر حضرت نے جب دیکھا کہ واقعی یہ پکے ہیں اور بیعت کرنا چاہتے ہیں صدق دل سے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی مفتی صاحب پھر بیعت ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، وہ شرطیں آپ پوری کریں پھر بیعت کروں گا میں۔ کہا جی وہ کون سی جی؟ فرمایا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، اس کے آپ کے تلفظ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنے تلفظ ٹھیک کریں۔ اور واقعی ان کے تلفظ ٹھیک نہیں تھے۔ دیکھیں زندگی میں انسان خامیاں رہ جاتی ہیں، ہمارے اندر ہی بہت سی خامیاں ہیں۔ اب ایک طرف سے اتنی بلندی پہنچ گئے کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث، یعنی پروفیسر قسم کے استاد لیول کے استاد تھے، پرائمری یا ماڈل ہائی اسکول کے نہیں، پروفیسر لیول کے استاد تھے۔ جو استاد الحدیث ہوتا ہے مدرسے میں بڑے اونچے لیول کا استاد ہوتا ہے، اتنے علم تھا، ایک غلطی تھی کہ تلفظ درست نہیں تھے۔ تو حضرت کہتے ٹھیک ہے میں تلفظ ٹھیک کروں گا اپنے۔ میں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے جو فلاں فلاں کتابیں پڑھی ہیں مسائل کی، وہ آپ نے صحیح نہیں پڑھی۔ دارالعلوم دیوبند میں اپنے چھوٹے اساتذہ سے کلاسوں میں بیٹھ کے وہ کتابیں دوبارہ پڑھیں آپ۔ بڑی کڑی شرط لگا دی، ایک پروفیسر لیول کا استاد ہو سکے، آپ ماڈل ہائی اسکول جائیں اور چھوٹے اساتذہ کے پاس کلاس میں بیٹھیں طلباء کے ساتھ، وہ اس باغ سارے دوبارہ پڑھیں۔ میں یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کتنا مشکل کام ہے کہ آدمی کہتے ہیں ہم خدا نہ خواہ ہم جیسا ہوتا، میں حضرت کو عزت دے کے بنانا چاہتا ہوں، حضرت میری بے عزتی کر رہے ہیں جی، ہماری قدر نہیں پہچانتے حضرت جی، تو خدا نہ خواستہ یہ کہتے ہیں ہم۔ تو عرض کیا کہ ہاں حضرت آقی آپ صحیح فرما رہے ہیں، فلاں کتابیں میں نے مسائل کی وہ صحیح نہیں پڑھی ہوئی، کمزور رہ گئی ہیں۔ حضرت یہ فرما رہے تھے کہ اب کسی سے پڑھ لینا، دوبارہ مطالعہ کر لینا کمرے میں بیٹھ کے، نہیں میں اسی مدرسے میں اپنے چھوٹے اساتذہ سے اور طلباء کے ساتھ بیٹھ کے کلاس میں کتابیں پڑھنی ہیں، میں یہ بھی کروں گا میں جی۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ آپ اپنی بیوی سے پردے میری ملاقات کرائیں، ان سے پوچھوں کہ نجی معاملات گھریلو معاملات کیسے ہیں۔ آدمی بعض اوقات دوستوں کے ساتھ تو بہت شریفانہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، لیکن گھر میں وہ لڑ رہا ہوتا ہے، جھگڑ رہا ہوتا ہے، گالیاں دے رہا ہوتا ہے، حق تلفیاں کر رہا ہوتا ہے، خواہ بیوی بچوں سے جو ماتحت ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہوتے ہیں، ملازموں سے بڑی بد اخلاقی سے انسان پیش آتا ہے، افسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، میں میری ملاقات کرائیں پردے میں، اس سے پوچھوں گا میں ان کے اندرونی معاملات کیسے ہیں، میں حضرت مجھے یہ منظور ہے۔ تو مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تینوں چیزیں پوری کیں، قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنے تلفظ ٹھیک کیے، نمبر 2
وہ کتابیں ساری دوبارہ پڑھی اپنے سے چھوٹے سازہ کے پاس بیٹھ کے، اور تیسرا بیوی سے حضرت کی ملاقات پردے میں کرائی۔ حضرت نے پوچھا کہ بتائیں کہ اندرونی معاملات کیسے ہیں، اندر ہی مفتی صاحب ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جیسے بظاہر نیک ہے نا، تو اندر بھی الحمدللہ ایسے ہی نیک ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ پھر حضرت نے ان کو بیعت فرمایا۔ تو جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو گندی عادتوں سے پاک صاف کرنا ہے، میں گندی عادتیں اٹھا کے نہیں پھرنا، تو وہ اس طرح محنت کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح پھر ان کی اصلاح و تربیت ہوتی ہے۔ پھر اس بندے کی اصلاح و تربیت جب ہوئی، پھر تقسیم کے بعد پاکستان آئے، کراچی وہاں لاہور میں مدرسہ بنایا، جامعہ شریف نیلا گنبد میں ہے، اور وہ 50-60 سال مدرسہ چل رہا ہے، ہزاروں علماء وہاں سے پڑھ کے تیار ہو گئے، سارا خاندان کو دین پہ لگا ہوا ہے۔ ایک بندہ جب ٹھیک ہوتا ہے، اپنی عادتیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اس طرح پھر ایک وہ درخت بن جاتا ہے، آگے اس کی شاخیں پھیلتی ہیں اور وہ پھیلتے چل جاتی ہیں۔ آج جو ان کے بیٹے ہیں وہ سفید ریش علماء اور مفتیان اکرام ہیں، ان کے پوتے نواسے سارے اسی طریقے سے دین پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کا ٹھیک ہونا اتنے فائدے رکھتا ہے، وہ ٹھیک نہ ہونا کہ بس میں ٹھیک ہوں جی، مجھے کوئی نہ سمجھائے، مجھے کوئی نہ بتائے، آپ مجھے کہہ رہے ہو خود کو دیکھو، آپ خود کو نہیں دیکھتے، مجھے کہتے ہو آپ، جس کا مزاج یہ ہے پھر بری عادتیں اس کے اندر رہیں گی، وہ خود ہی پریشان رہے گا اور اگلی پریشانی کا باعث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہم سب کے اور پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں خود احتسابی اپنی روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھے اخلاق اچھے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرما، بد اخلاقیاں برے اعمال زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اللہ والوں سے محبت نصیب فرما، ان سے تعلق نصیب فرما، ان سے اپنی اصلاح و تربیت کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔